السلام علیکم ورحمۃ خلاصہ اللہ۔ کلام یہ ہے کہ اسلام نے عورت کو ایک مکمل اور آزاد فرد کے طور پر معاشرے میں اہم مقام دیا ہے۔ وہ حقوق جو مغرب نے عورت کو حالیہ صدیوں میں دیے ہیں، اسلام نے 1450 سال پہلے ہی دے دیے تھے۔ اسلام نے تو 1450 سال پہلے دستور کے طور پر بتا دیا کہ ان کو ان کا حق دینا چاہیے۔ عورت ذات کو، چاہے وہ بیٹی کی صورت میں ہو، چاہے وہ ماں کی صورت میں ہو، چاہے وہ بہن کی صورت میں ہو، چاہے وہ بیوی کی صورت میں ہو، ہر صورت میں عورت لائق تعظیم ہے، لائق محبت ہے، لائق احترام ہے، اور اس لائق ہے کہ ان کو ان کا حق دیا جائے۔ اور حق دینے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اللہ کے احکامات کو پیچھے چھوڑ دیں۔ اللہ نے جو حقوق دیے ہیں وہ حقوق دینا ہے، ان کی تربیت کرنی ہے۔ آج ہم لوگ تربیت میں بہت پیچھے ہیں۔ تربیت کے حوالے سے کبھی اور گفتگو ہوگی، اور کئی دفعہ میں نے تربیت کی گفتگو کر بھی دی ہے، لیکن یہاں پر بات یہ بتانا مقصد ہے کہ اگر بیٹی کی صورت میں ہے اور آپ نے تربیت کر دی، بہن کی صورت میں اور آپ نے تربیت کر دی، اچھے سے پرورش کر دیا آپ نے، اور پروان چڑھا کر کے اگر کہیں اچھی جگہ پر اس کا نکاح کر دیا آپ نے، شادی کر دیا آپ نے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بشارت سنیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی 2 بیٹیاں ہوں یا جس کی 3 بیٹیاں ہوں یا 3 بہنیں ہوں، اور اس نے اس کی اچھی تربیت کی اور اچھی طریقے سے پالن پوشن کیا، اور اس کے بعد اس کو اچھے طریقے سے نکاح دلا دیا، تو کل جنت میں وہ میرے ساتھ اس طرح ہوگا، میرے ساتھ اس طرح ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیچ والی انگلی اور شہادت کی انگلی کو ملا کر کے بتایا کہ میرے قریب ترین مقام پر وہ بندہ ہوگا جس نے بیٹی یا بہن کی صورت میں کسی لڑکی کی پرورش فرمائی۔ اب پرورش میں ہم کہاں کہاں چوک کر رہے ہیں اس پہ بھی نظر رکھنا چاہیے، پرورش میں ہم کہاں کمی کر رہے ہیں اس پر بھی نظر رکھنا چاہیے۔ آپ جب اچھے طریقے سے پرورش کر رہے ہیں، اچھے طریقے سے اس کی تربیت کر رہے ہیں، تو جب تک وہ آپ کے گھر میں رہے گی آپ کی عزت اور شان میں اضافہ ہوگا۔ جب وہ کسی کے گھر بیوی بن کر کے جائے گی آپ کا نام لیا جائے گا۔ اگر ہم نے تربیت نہیں کی، ہم نے جو ہے کہ پرورش میں کمی رکھی، تو یقین جانے کہ گھر میں بھی جو ہے کہ رسوائی کا سامان ہو سکتا ہے، اور دوسرے کے ہاں جائے گی تو بھی رسوائی کا سامان ہو سکتا ہے۔ اس میں ماں کا بڑا اہم رول ہوتا ہے۔ بچیاں جو شادی کر کے جاتی ہیں نا، ماں کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے کہ وہ اپنی بچی کو اس طریقے سے تیار کرے کہ وہ کہیں پر بھی جائے تو سیٹ ہو جائے۔ آج کے زمانے میں شادیاں ناکام ہو رہی ہیں، کیوں ناکام ہو رہی ہیں؟ یہ تو خیر الگ ایک ٹاپک ہی ہے، لیکن یہاں پر چونکہ بات عورتوں کی آ رہی ہے تو میں بتا دوں کہ جب شادیاں ناکام ہو رہی ہیں تو اس کی وجوہات میں سے سب سے بڑی وجہ جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے، موبائل۔ سب سے بڑی وجہ، بیٹی شادی کر کے گئی تو ماں کی طرف سے یہ بات نہیں کہی جاتی ہے کہ بیٹا اب سے وہی تمہارا گھر ہے، وہی تمہارا خاندان ہے، تمہارا شوہر، تمہارے ساس، تمہاری سسر، یہ سب جو ہے کہ تمہارے اپنے ہیں، ان کو اپنا سمجھنے کی کوشش کرنا، کوئی دکھ ہو کوئی پریشانی ہو ان سے شیئر کرنا۔ لیکن معاملہ یہاں تک بگڑ گیا ہے میرے بھائیوں، اور جو میری باتیں میری ماں بہن سن رہی ہیں وہ بھی سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں کہ ان کو گھر میں سیٹ ہونے دیا جائے۔ ذرا سا کچھ معاملہ ہوا نہیں کہ فون گھما دیا ماں کو، اور ماں بھی جو ہے کہ اللہ کی پناہ ماں سمجھانے کے بجائے الٹا جو ہے کہ جلے پہ تیل کا کام کرتی ہے۔ تھوڑا سا فری چھوڑیں اسے، تربیت کرے، وہیں سے تربیت کرے، بتائیں سمجھائیں کہ بیٹا اس گھر کو اپنا بنانے کی کوشش کرو اور ان کو اپنا بنانے کی کوشش کرو۔ دیکھیں شادیاں کیسے کامیاب ہوتی ہیں۔ آج کورٹ میں سینکڑوں کیسز پڑے ہوئے ہیں، مسلمان خواتین برقع پہن پہن کر کے جو ہے کہ کہیں خلا کی بحث چل رہی ہے، کہیں طلاق کی بحث چل رہی ہے، کہیں فلاں کی بحث چل رہی ہے، کہیں فلاں کی بحث چل رہی ہے۔ اس کی نوبت کیوں آئی؟ کہیں نہ کہیں ہمارے یہاں کمی تھی، ہم نے عورت کی تربیت نہیں کی، بچیوں کی تربیت نہیں کی، انہیں اچھا انسان نہیں بنا پایا، انہیں اچھا مسلمان نہیں بنا پایا۔ تو یہ حق ہے خواتین کا۔ تو انہی چند باتوں کو پیش کرنا تھا آج کے لیے، کیونکہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول نے یہ حقوق دیے ہیں، قرآن نے حق دیا ہے، ہمیں بھی ان حقوق کو سمجھنا چاہیے۔ کہنے سننے میں جو لغزش ہوئی اللہ کی بارگاہ میں استغفار ہے، استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔